محمد حنیف صاحب میرے پسندیدہ لکھاری ہیں، ان کے کالم شوق سے پڑھتا ہوں، ان کے ولاگز شوق سے سنتا ہوں۔ اس کے باوجود ان کا جو پہلا ناول تھا اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز، وہ میں نے نہیں پڑھا، اگرچہ کہ وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہوا، لیکن وہ میں نے نہیں پڑھا۔ پتہ نہیں، کسی حقیقی واقعے پر میں کوئی فرضی کہانی پڑھنا نہیں چاہتا تھا، شاید اس لیے۔ ان کا دوسرا ناول تھا آور لیڈی آف ایلس بھٹی، یہ میں نے پڑھا اور مجھے بہت پسند آیا۔ پھر ان کا تیسرا ناول آیا سرخ پرندے، ریڈ برڈز، یہ ناول میں پڑھنا چاہتا تھا اور میری بہن ہے ڈاکٹر صوبیہ، انہوں نے مجھے یہ گفٹ کر دیا۔ میں ہوں عمیر محمود، آپ دیکھ رہے ہیں نوک جوک، اور یہ کتاب کہانی میں اسی ناول کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ ریڈ برڈز امریکہ کی جانب سے مسلط کردہ جنگ کی کہانی ہے۔ جنگ لڑنے والوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے، جن پر جنگ مسلط کی گئی ان پر کیا بیت رہا ہوتا ہے، اس کی عکاسی ایک بہت ہی منفرد انداز میں کی گئی ہے۔ لیکن کہانی کس جنگ کی بیان کی گئی، یہ ناول میں واضح نہیں کیا گیا۔ اب امریکہ نے جنگ تو ہر جگہ چھیڑ رکھی ہے، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، لیبیا میں، لیکن ناول میں محمد حنیف صاحب نے اشارتاً بھی نہیں لکھا کہ کس جگہ کی کہانی بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں صحرا کا ذکر ہے تو پڑھنے والا اندازہ لگا لے کہ یہ کسی صحرائی ملک میں امریکی جنگ کی کہانی ہے۔ ناول میں ایک امریکی پائلٹ ہے جو پناہ گزینوں کے ایک کیمپ کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، لیکن اس کا اپنا طیارہ تباہ ہو جاتا ہے اور وہ انہی پناہ گزینوں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پناہ گزین کیمپ ایک امریکی ہینگر کے قریب ہی واقع ہے۔ ہینگر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں طیارے کھڑے کیے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے ہاں اس امریکی پائلٹ کو پناہ ملتی ہے ان میں ایک لڑکا ہے مومو۔ اس کا بھائی علی اسی ہینگر میں امریکیوں کے لیے کام کر رہا تھا کہ غائب ہو گیا یا کر دیا گیا، اور اب مومو چاہتا ہے کہ امریکی پائلٹ کے بدلے اپنے بھائی کو واپس لائے۔ پھر کہانی میں ایک خاتون کی آمد ہوتی ہے جس کا نام ہے لیڈی فلاور باڈی، یعنی گل بدن خاتون۔ اس کا تعلق یو ایس ایڈ سے ہے اور وہ مسلمان نوجوانوں کا ذہن پڑھنا چاہتی ہے۔ اس موقع پر محمد حنیف صاحب نے مومو نامی کردار سے بڑے کمال کا ایک جملہ کہلوایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے امریکہ آسمان سے ہم پر بم گراتا ہے اور بعد میں ہماری ذہنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے بندے بھیج دیتا ہے۔ مجھے، یعنی جس پر بم گرے، اسے پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ملتا ہے اور بم پھینکنے والے کو ڈالر ملتے ہیں۔ کہانی بیان کرنے کی ٹیکنیک یہ ہے کہ جو کردار ہیں وہ خود کلامی کرتے ہیں، خود سے بات کرتے ہیں، جس سے پڑھنے والے کو واقعات کا علم ہوتا ہے۔ اچھا، اس ناول کا جو سب سے دلچسپ کیریکٹر ہے وہ ایک کتا ہے جس کا نام مٹ ہے۔ محمد حنیف صاحب نے اس سے جو باتیں کہلوائی ہیں وہ بہت منفرد ہیں۔ اچھا، میں فکشن کوئی تنقیدی نظر سے نہیں پڑھتا، لطف لینے کے لیے پڑھتا ہوں، اور میرا علم بھی بہت محدود ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی کہانی میں ایک مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر کہانی کے اختتام تک وہ مسئلہ حل کر دیا جاتا ہے، پھر سبھی ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں یا کسی ٹریجڈی پر وہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ تو ریڈ برڈز کو بھی میں نے اس امید کے ساتھ پڑھا کہ کہانی کے آخر تک مومو کا بھائی علی بازیاب ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی میری سمجھ سے باہر ہوتی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں قصور محمد حنیف صاحب کا نہ ہو بلکہ میری سمجھ کا ہو، لیکن بہت ہی مزیدار ناول بالکل آخر میں جا کر بہت عجیب طریقے سے ختم ہو جاتا ہے۔ شاید میں کسی لاجیکل سے اینڈ کی توقع کر رہا تھا، لیکن جو جنگ ہے وہ بھی کبھی کنکلوڈ تو نہیں ہوتی۔ کسی ایک فریق کی فتح ہو جائے تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کا انت نہیں ہوتا۔ جس کسی کا ایک پیارا بھی کسی پرتشدد موت کا شکار ہو، اس کی تو ساری زندگی ہی اذیت بن جاتی ہے۔ تو یہاں تو لاکھوں لوگ جنگ کا شکار ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، تو جو ناول ہے ہی جنگ کے بارے میں، اس کا اختتام کنکلوزیو کیسے ہو سکتا ہے، حتمی کیسے ہو سکتا ہے، لاجیکل کیسے ہو سکتا ہے؟